اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، کائناتی سفر کے سلسلے کا یہ چوتھا لیکچر ہے، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسجد حرام سے لے کر سدرۃ المنتہا تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کیسے طے کیا، اور مسجد حرام سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کل کتنا فاصلہ طے کیا۔ ساتھ ہی بتائیں گے کہ راستے میں کون کون سی رکاوٹیں آتی ہیں اگر ایک انسان جو ہے وہ کائنات میں اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھتا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ کائنات میں جاری سفر کے لیے رفتار جو ہے وہ کسی بھی حالت میں روشنی کی رفتار سے کم نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان تمام باتوں سے پہلے جن کا ذکر جو ہے وہ قرآن کریم میں بھی ہے، جن کا ذکر جو ہے وہ حدیث رسول میں بھی ہے۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت میں جس میں ارشاد ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تعریف ہے اس خدا کی جو پالنے والا ہے بے شمار جہانوں کا۔ اس کا مطلب ہے کہ کائنات کے اندر بے شمار ایسے جہان موجود ہیں جو آباد ہیں، جہاں پہ اللہ کی مخلوق رہتی ہے اور اللہ کا دیا ہوا رزق جو ہے اس کو کھاتی ہے اور اللہ کا شکر جو ہے وہ ادا کرتی ہے۔ اسی انداز میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائے۔ اسی انداز میں اسی صورت میں ایک اور جگہ پر بھی ذکر ہے سدرۃ المنتہا کا، مسجد اقصی کا، اور حدیث مبارک میں دو حدیثیں ہیں جن میں ایک میں ذکر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کیسے پہنچے، اور دوسرے میں یہ ذکر ہے کہ مسجد حرام سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کیسے پہنچے۔ لیکن یہ تمام مبارک سفر کی تفصیلات سائنسی انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ خوبصورت حوالے جو ہے آپ کی نظر کروں۔ سب سے پہلے ہم سائبیریا کا ذکر کریں گے، جو زمین کے قطب شمالی کے اوپر وہ برفانی علاقہ ہے جو کہ مملکت روس کے اندر ہے۔ اس کے تین چیزیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ سائبیریا میں خوبصورت ترین قسم کے اور دنیا کے سب سے زیادہ پرندے پائے جاتے ہیں، جو شدید سردی کے عالم میں وہاں سے ہجرت کرتے ہیں۔ سائبیریا سے نکل کر جنوب کی طرف کوکاف کے علاقے سے، افغانستان کے علاقے سے ہوتے ہوئے پاکستان کے سب سے جنوب میں صوبہ سندھ کے اندر جھیل کنچر تک پہنچتے ہیں۔ وہاں کے شدید سردیاں گزارتے ہیں، اور جو ہی سردیوں کا سائبیریا میں جو ہے وہ کمی واقع ہوتی ہے تو یہ اپنے وطن کو واپس لوٹ جاتے ہیں۔ دوسرا ذکر جو ہے اس میں یہ کریں گے کہ دنیا کے خوبصورت ترین قسم کے برفانی جانور جو ہیں وہ سائبیریا میں پائے جاتے ہیں۔ ان جانوروں میں رینڈیئر، جو کہ زندگی کا جانور ہے، وہ بے شمار فائدے انسان کے لیے دیتا ہے۔ وہاں کے لوگ اس کا دودھ پیتے ہیں، اس کو سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کی چربی کو خوراک کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ قطبی ریچھ، قطبی لومڑی، قطبی بھیڑیا اور والرس، یہ خوبصورت ترین قسم کے جانور جو ہیں یہ سارے کے سارے سائبیریا میں پائے جاتے ہیں۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ سائبیریا میں دنیا کے سب سے زیادہ ایندھن کے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ رکاز یا مختلف قسم کے جانوروں، مردہ جانوروں کے ڈھانچے، درخت وغیرہ جو کہ برف کے نیچے دب جاتے ہیں اور پھر زمین کے دباؤ کے نیچے آ کر وہ کوئلے کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ جب یہ رکاز کوئلے کی شکل اختیار کرتے ہیں تو لامحالہ ان سے توانائی خارج ہوتی ہے۔ اسی انداز میں کوئلے کے اوپر جب زبردست قسم کا زمین کا دباؤ پڑتا ہے تو یہ پٹرول میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس میں بھی توانائی خارج ہوتی ہے، اور یہ پٹرول جب اس کے اوپر زبردست قسم کا دباؤ پڑتا ہے زمین کی طرف سے تو یہ گیس میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہاں سے بھی توانائی خارج ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے تین مراحل پر رکاز جو ہیں وہ کوئلے میں، کوئلہ جو ہے وہ پیٹرول میں، اور پیٹرول جو ہے جب گیس میں تبدیل ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ بے پناہ توانائی جو ہے وہ خارج ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ روس قدرتی گیس کو دنیا کی سب سے بڑی پائپ لائن نارڈ کے ذریعے قطب شمالی سے یورپ کے انتہائی جنوبی ملک اسپین تک پہنچاتا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں ان کی زندگی کا دار و مدار جو ہے وہ سارے کا سارا روسی گیس کے اوپر ہے، اور یہ روسی گیس بلا شبہ پمپنگ کے ذریعے وہاں تک پہنچتی ہے، لیکن سب سے زیادہ اس میں جو دخل ہے وہ اس توانائی کا ہے جو رکاز کو کوئلے میں تبدیل کرتی ہے، کوئلے کو پٹرول میں تبدیل کرتی ہے، اور پٹرول کو
गैस में तब्दील करती है। तवानाई जो है वो साथ साथ खारिज होती है और इसी तवानाई के बलबूते पर ये गैस जो है बर आज़म यूरोप के 3 मुल्क स्कैंडिनेविया, जिनमें नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन और उससे जनूब की तरफ पोलैंड, फिर बेल्जियम, उसके आगे जो है जर्मनी, फिर फ्रांस, फिर बरतानिया, फिर इटली और आखिर में स्पेन तक जो है ये पहुंचती है। ये सारे का सारा सुई गैस का सफ़र जो है वो पंपिंग के ज़रिए और ज़्यादा उसका मेन रोल जो है वो उस तवानाई के ज़रिए जो है वो सर अंजाम पाता है। इसके अलावा हम आपको हवाला देंगे हमारे निज़ाम शमसी का सबसे खूबसूरत सियारा नेपच्यून, जो कि नीले रंग का है और लिखने वाले लिखते हैं कि वो नीला रंग इतना खूबसूरत है कि जैसे महबूब की आंखें होती है। हम इस सियारे के बारे में जिक्र करेंगे कि ये सियारा जो है ये प्लूटो से पहले है और इतने बड़े साइज़ का है कि इसके अंदर इसकी सतह के ऊपर एक बहुत बड़ा गड़ा पाया जाता है, जिसका कतर जो है वो 8000 किलोमीटर है, जिसमें हमारी ज़मीन ये कुर्रा अर्ज़ बड़ी आसानी के साथ सिमा सकता है। लेकिन अगर गौर से देखें तो उसके अंदर 400 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से एक तूफान चल रहा है और उस तूफान की आवाज़ बिल्कुल ऐसी है जैसे स्कूटर होता है, स्कूटर की आवाज़ होती है। तो इस तूफान का नाम जो है वो है स्कूटर स्टॉर्म। तो 400 मील फी घंटा की रफ्तार से उस गड़े में तूफान को जारी रखने के लिए तवानाई भला कहाँ से हासिल होती है? ये सियारा जो है आप कह लें कि कायनात का सबसे कीमती इंजन अपने अंदर रखता है। इंजन की मिसाल हमने ये दी है कि उसके अंदर जो कार्बन है उसके शदीद तरीन कशे शकल और दबाव के तहत खालिस हीरे में तब्दील हो जाती है, जिसके नतीजे में बेपनाह तवानाई जो है वो पैदा होती है और यही तवानाई इस्तेमाल होती है उस गड़े के अंदर 400 मील फी घंटा की रफ्तार से स्कूटर स्टॉर्म जो है उसको जारी रखने के लिए। इसका मतलब है कि तवानाई जो है वो खारिज होती है, चाहे आप रकाज को जो है वो तब्दील करें कोयले में, कोयले को तब्दील करें पेट्रोल में, पेट्रोल को तब्दील करें गैस में, ये सारे के सारे कार्बन की ही मुख्तलिफ शक्लें। या सियारा नेपच्यून की तरह कार्बन को डायरेक्ट उसकी खालिस तरीन शक्ल हीरे में तब्दील कर दें, तब भी बेपनाह तवानाई जो है वो खारिज होती है। और यही तवानाई नेपच्यून के उस गड़े में उस तूफान को जो है वो जारी रखे हुए। इससे पहले हमने आइंस्टाइन के बारे में उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जिक्र किया था। तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में 3 चीज़ें हैं कि जब भी कायनात के अंदर कोई शख्स रोशनी की रफ्तार के ऊपर सफ़र करता है तो उसमें 3 तब्दीलियां वाक़या होती हैं। एक तब्दीली ये है कि उसके लिए वक़्त जो है वो रुक जाता है, दूसरी तब्दीली ये है कि उसके लिए फासले जो हैं वो सिमट जाते हैं, और तीसरी तब्दीली ये है कि उसका मादा मिकदार मादा वो बेपनाह हो जाता है। लिहाजा अगर कोई मिकदार मादा बेपनाह हो जाए तो उसको रोशनी की रफ्तार के ऊपर सफ़र कराने के लिए या रोशनी की रफ्तार के ऊपर उसको हरकत देने के लिए बेपनाह तवानाई जो है उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन आइंस्टाइन तो कहते हैं कि बेपनाह तवानाई जो है वो मैसर ही नहीं है। लिहाजा किसी भी जिस्म का रोशनी के रफ्तार के ऊपर सफ़र करना नामुमकिन है। हम आज के लेक्चर में तो यही साबित करेंगे कि बिलाशुबा ये थ्योरी के तीनों पहलू जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। हालांकि इसमें आइंस्टाइन ने अपनी मुसावात जो है वो बयान कर दी, और मुसावात ये है कि E बराबर है MC का मुरब्बा। ये बताती है कि अगर कोई जिस्म रोशनी की रफ्तार के ऊपर चल रहा है तो उसके मिकदार मादा को तवानाई में या फिर उसकी तवानाई को वापस मिकदार मादा में तब्दील किया जाता है। लेकिन ये होगा कैसे कि मिकदार मादा को या मादा को तो रोशनी में तब्दील होते हुए हम तवानाई में तब्दील होते हुए हम देखते हैं, लेकिन तवानाई वापस मादे में कैसे तब्दील होगी? इसका जवाब जो है वो स्टीफन हॉकिंग देते हैं कि अगर आपके सामने जो है एक ब्लैक होल आ जाए तो ब्लैक होल ही वो चीज़ है कि जिसके अंदर कोई मादी जिस्म दाखिल होता है तो वो फौरी तौर पे तवानाई में तब्दील हो जाता है। भले वो मादी जिस्म जो है उसकी मिकदार मादा लामहदूद ही क्यों ना हो, वो तवानाई में तब्दील हो जाए, और जब इसके दूसरे सिरे से वो तवानाई निकलती है तो अपने मादी वजूद में वापस लौट जाती है। हम दोबारा वापस आते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कि अल्लाह के रसूल जो हैं वो हरम काबा में आराम फरमा रहे हैं। उनके पास जो है वो 2 फरिश्ते आते हैं, उनमें से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है वो उनको अपने हमरा लेते हैं और एक ऐसी सवारी पे उनको सवार करते हैं जिसको बुराक आग है, यानी रोशनी की रफ्तार के ऊपर चलने वाली सवारी। तो जैसे मैंने शुरू में बता दिया कि इसका
ذکر جو ہے دو جگہ دو حدیثوں میں آیا ہے۔ ایک حدیث میں حرم کعبہ سے لے کر بیت المقدس تک روشنی کی رفتار کے اوپر، اور دوسری جگہ حرم کعبہ سے لے کر سدرۃ المنتہا کے تک، اور وہ بھی روشنی کی رفتار کے اوپر۔ اس طرح قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر جو ہے سورہ بنی اسرائیل میں دو یا دو سے زیادہ مقام پر آیا ہے، جہاں پہ مسجد اقصیٰ کا بھی ذکر ہے اور جہاں پر جو ہے وہ سدرۃ المنتہا کا بھی ذکر ہے۔ تو آئیے ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے نقش قدم کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو جبرائیل علیہ السلام نے حرم کعبہ سے اٹھا لیا ہے، وہ سوار ہو گئے ہیں براق کے اوپر، ایسی سواری جس کی رفتار روشنی کی رفتار کے برابر ہے، اور یہ سواری جو ہے یہ چلنا شروع ہو گئی ہے پہلے آسمان کی طرف۔ پہلا آسمان وہی ہے جو رات کو ہم دیکھتے ہیں، یہ ہماری کہکشاں جس کا نام ملکی وے ہے، اس کو ہم پہلا آسمان کہتے ہیں۔ ایسے ہی کوئی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آسمان دنیا کے نام سے بھی یاد کیا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول جو ہے اسی سواری پہ سوار ہو کر روشنی کی رفتار کے اوپر چلتے ہیں، اور چلتے چلتے پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں۔ یہ آپ کو بتا دیا جائے کہ اللہ کے رسول جو ہیں جب اپنی سواری کے اوپر سوار ہوتے ہیں تو بلیک ہول میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ بلیک ہول جو ہے وہ حرم کعبہ سے لے کر پہلے آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اس میں داخل ہوتے ہیں اللہ کے رسول، تو ان کا مبارک جسم جو ہے وہ توانائی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور جب اس سے دوسرے کنارے سے نکلتے ہیں تو وہ جو توانائی ہے وہ واپس مادی جسم میں اللہ کے رسول کو جو ہے تبدیل کر دیتی ہے۔ جب پہلے آسمان کی اس جگہ پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ ایک آباد جہان ہے، تو اس آباد جہان میں بڑے بڑے شہر ہیں، اس میں بڑے بڑے محلات ہیں، اس میں بڑی بڑی کالونیاں ہیں، اس میں بڑی بڑی بستیاں ہیں۔ ایک ایسی بستی جس میں اللہ کے نبی اور اللہ کے صالحین بندے تشریف فرما ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ بلیک ہول سے اللہ کے رسول کے ساتھ بیر برآمد ہوتے ہیں اور اس کے دروازے کے اوپر آ کر دستک دیتے ہیں۔ اندر سے سوال جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے کون؟ جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ جبرائیل۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ ہاں ان کو جو ہے وہ بلایا گیا ہے۔ تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور وہ بستی جو کہ ایک آباد جہان کا حصہ ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ تشریف فرما ہیں، وہاں پہ اللہ کے رسول آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام جو ہیں وہی انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تخلیق کیا ہے، اور آج دنیا میں 8 ارب انسان جو ہیں وہ سارے کے سارے اسی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ وہاں سے اللہ کے رسول جو ہے وہ واپس تشریف لاتے ہیں اور دوبارہ بلیک ہول میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ حرم کعبہ سے لے کر پہلے آسمان تک اس آباد جہان میں جہاں حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما ہیں، اللہ کے رسول 2 کروڑ نوری سال کا فاصلہ طے کر چکے ہیں، اور وہاں سے واپسی پر اللہ کے رسول جو ہیں دوبارہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بلیک ہول میں داخل ہوتے ہیں اور روشنی کی رفتار کے اوپر چلتے ہیں۔ آپ کا مبارک جسم جو ہے وہ توانائی میں تبدیل ہوتا ہے، اور بلیک ہول جو ہے وہ دوسرے آسمان پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک چلتا ہے، وہاں سے نکلتے ہیں، توانائی دوبارہ آپ کے جسم مبارک کو اصلی حالت میں لوٹاتی ہے، اور یہ فاصلہ بھی 2 کروڑ نوری سال کا ہے۔ جب دوسرے آسمان کے اس بستی میں پہنچتے ہیں جہاں پہ اللہ کے نیک بندے انبیاء کرام جو ہے وہ تشریف فرما ہیں، تو وہی پہلے کی طرح جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ دستک دیتے ہیں۔ اندر سے پوچھا جاتا ہے کہ کون؟ جواب دیتے ہیں جبرائیل۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جواب دیا جاتا ہے کہ میرے ساتھ محمد ہیں۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ ہاں ان کو بلایا گیا ہے۔ تو اس دروازہ جو ہے وہ کھول دیا جاتا ہے، ان کا استقبال کیا جاتا ہے، اور اس دوسرے آسمان کے اوپر جو آباد جہان ہے اس کی ایک بستی میں اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے پیغمبر حضرت یحییٰ علیہ السلام تشریف فرمائے۔ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو ابن مریم بھی کہتے ہیں اور جن کو مسیحا بھی کہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات عطا فرما رکھے ہیں کہ جو مادرزاد اندھا ہو، اگر اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیر دیں تو وہ بالکل روشن آنکھیں اس کو حاصل ہو جاتی ہیں، اس کی آنکھیں دیکھنے کے قابل ہو جاتی ہیں۔ اور جو شخص کوڑ یا جزام کے مرض میں مبتلا ہو، جب مسیحائی ہاتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے اوپر پھیرتے ہیں تو وہ بالکل تندرست ہو جاتا ہے۔ اسی انداز میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں کہ جب قیامت کے روز جو موت ہے اس کو ایک بھیڑ کی شکل میں ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اس بھیڑ کو ذبح کر دیں گے اور اس کو دوزخیوں کو کھلا دیا جائے گا، اور اعلان کر دیا جائے گا کہ آج کے بعد
کسی بھی شخص کو موت جو ہے وہ نہیں آئے گی۔ ان سے ملاقات کے بعد اللہ کے رسول جو ہیں وہ نکلتے ہیں۔ یاد رہے کہ اب تک اللہ کے رسول جو ہیں وہ 4 کروڑ نوری سال کا فاصلہ طے کر چکے ہیں۔ حرم کعبہ سے پہلے آسمان تک 2 کروڑ نوری سال، اور دوسرے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک مزید 2 کروڑ نوری سال۔ اب تک اللہ کے رسول نے 4 کروڑ نوری سال کا فاصلہ طے کیا ہے۔ یہاں سے نکلتے ہیں، پھر بلیک ہول میں جو ہے وہ داخل ہو جاتے ہیں۔ بلیک ہول آپ کے مبارک جسم کو توانائی میں تبدیل کرتا ہے۔ جب بلیک ہول سے نکلتے ہیں، مبارک جسم واپس اپنی اصلی حالت میں لوٹ آتا ہے، اور سامنے تیسرا آسمان ہوتا ہے۔ تیسرے آسمان کے اس بستی میں جہاں پہ انبیاء کرام تشریف فرما ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ دستک دیتے ہیں۔ اندر سے پوچھا جاتا ہے کون؟ جواب دیتے ہیں جبرائیل۔ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں محمد۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ ہاں ان کو بلایا جاتا ہے۔ دروازہ کھول دیا جاتا ہے، استقبال کیا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں۔ بھلا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں یا ان کے حسن کی تعریف کرنے میں بھلا کس چیز کی ضرورت ہے؟ ان کی تعریف، ان کا حسن، ان کی خوبصورتی تو کسی بھی قسم کی تعریف سے بے نیاز ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ان کی ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس تیسرے آسمان پہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول حرم کعبہ سے 6 کروڑ نوری سال کا فاصلہ طے کر چکے ہوتے ہیں۔ وہاں سے نکلتے ہیں اور دوبارہ بلیک ہول میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ ساری کی ساری کاروائی جو ہے وہ سر انجام پاتی ہے چوتھے آسمان پہ۔ چوتھے آسمان پہ دستک دیتے ہیں، وہی مکالمات جو ہیں وہ دہرائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ چوتھے آسمان کے اوپر اس بستی میں جہاں پہ انبیاء کرام تشریف فرمائے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول اس وقت تک 8 کروڑ نوری سال کا فاصلہ جو ہے وہ طے کر چکے ہیں۔ اور چوتھے آسمان سے آگے پھر اللہ کے رسول جو ہیں اسی پروسیس سے بلیک ہول کے ذریعے سے 5ویں آسمان میں اس بستی میں داخل ہوتے ہیں جو انبیاء کرام کی بستی ہے، اس آباد جہان میں داخل ہوتے ہیں، اور وہاں پہ دروازے کے جبرائیل سے کی طرف سے دستک دینے پہ وہی سوال جواب ہوتا ہے۔ جب اللہ کے رسول اور جبرائیل علیہ السلام کو اندر داخل ہونے کی اجازت مل جاتی ہے تو 5ویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چھوٹے بھائی ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے، اور اسی انداز میں وہاں سے اللہ کے رسول جو ہیں وہ دوبارہ روانہ ہوتے ہیں اپنے اس آفاقی اور کائناتی سفر کے اوپر۔ 5ویں آسمان سے آگے 6ٹھے آسمان پہ جہاں پہ اللہ کے رسول کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ سے کلام کیا ہے، اس لیے ان کو کلیم اللہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ یہ 6ٹھے آسمان پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور 6ٹھے آسمان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آگے روانہ ہوتے ہیں بلیک ہول کے ذریعے، یہاں تک کہ 7ویں آسمان پہ پہنچتے ہیں۔ وہاں پہ پیغمبروں کی بستی یا پیغمبروں کی کالونی میں ان کے دروازے کے اوپر جا کر دستک دی جاتی ہے، وہی سوال جواب ہوتے ہیں اور ان کو اندر داخل ہونے کی اجازت ملتی ہے، یہاں تک کہ پیغمبروں کے جد اور اللہ کے دوست حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، یہاں تک کہ 7 آسمانوں کا سفر مکمل پہنچتا ہے، اور حرم کعبہ سے لے کر 7ویں آسمان تک حضرت ابراہیم سے ملاقات تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ 14 کروڑ نوری سال کا سفر طے کر چکے ہیں۔ یہاں سے روانہ ہوتے ہیں تو اسی بلیک ہول کے ذریعے اللہ کے رسول جو ہیں وہ آگے روانہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ چلتے چلتے 2 کروڑ نوری سال کا مزید فاصلہ طے کرتے ہیں تو بیت المعمور میں پہنچتے ہیں۔ وہاں پہ 70,000 اللہ کے فرشتے جو ہیں اس گھر کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ عبادات بجا لا رہے ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں حدیث میں یہ آیا ہے کہ ایک دفعہ جو فرشتہ وہاں سے اپنی عبادت انجام دے کر یا طواف پورا کر کے روانہ ہو جاتا ہے تو دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آتی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کو بیت المعمور تک سفر کرتے کرتے جو ہے وہ 16 کروڑ نوری سال کا فاصلہ طے کر جاتے ہیں، اور یہاں سے آگے روانہ ہوتے ہیں تو وہ مقام آتا ہے 2 کروڑ مزید نوری سال کے فاصلے کے بعد، اور اس کا نام جو ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرۃ المنتہا تک حرم کعبہ سے لے کر اللہ کے رسول روشنی کی رفتار کے اوپر سفر کرتے ہوئے، جبکہ ٹائم جو ہے ان کے لیے روک گیا ہوا ہے، فاصلے ان کے لیے سمٹ گئے ہوئے ہیں، اور بلیک ہول جو ہے وہ ان کو بار بار مادی جسم سے توانائی میں اور توانائی سے مادی جسم میں تبدیل جو ہے وہ کرتا جا رہا ہے۔ 18 کروڑ نوری سال کا فاصلہ طے کر کے اللہ کے رسول سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا جو ہے اس مقام پہ
اللہ کے رسول اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ 4 دریا جو ہیں وہ بھی اللہ کے رسول کی نگاہ سے گزرتے ہیں۔ ان میں سے 2 دریا جو ہیں ان کا رخ جنت کی طرف ہے، تو جنت بھی ایک ایسے ہی آباد جہان کے اندر، ایک آباد سیارے کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، اور دوسرے 2 دریا جو ہیں ان کا رخ جو ہے، ان میں سے ایک دریا جو ہے کرۂ ارض کے اوپر بر اعظم افریقہ کے شمالی ملک مصر کا سب سے بڑا دریا نیل ہے، جس کے اوپر آسوان ڈیم ہے، اور مصر کی ساری معیشت کا دار و مدار دریائے نیل کے اوپر ہے۔ یہ سدرۃ المنتہا سے بہتا ہوا دریائے نیل جو ہے اللہ کے رسول کو نظر آتا ہے۔ اور دوسرا دریا فرات ہے، جو کہ عراق کا سب سے بڑا دریا ہے، اور اسی کے کنارے کربلائے معلیٰ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سن 60 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواس حضرت امام حسین نے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ قربانی پیش کی تھی۔ یہ دونوں دریا سدرۃ المنتہا سے اللہ کے رسول اپنی روشن آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت فاصلے جو ہیں وہ سمٹ گئے ہیں، اس وقت ٹائم جو ہے وہ رک گیا ہے، اور اس وقت اللہ کے رسول جب اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں تو نہ آنکھوں میں کوئی حیرانی پیدا ہوتی ہے، نہ چہرے کے اوپر کسی قسم کی پریشانی کے آثار جو ہیں وہ نمایاں ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ سفر ہے، میں آپ کو بتاتا جاؤں، حرم کعبہ سے لے کر جو یک طرفہ سفر ہے، اللہ کے رسول نے مختلف بلیک ہول سے گزرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک 18 کروڑ نوری سال کا فاصلہ طے کیا ہے۔ تو یہ ایک انسان کے لیے جو آگے مستقبل میں چل کر یہ کائناتی سفر کریں گے، اللہ کے رسول نے عملی طور پہ اس سفر کو سر انجام دے کر یہ ہمارے لیے ایک مشعل جو ہے وہ روشن کر دیے۔ اللہ کے رسول وہاں سے واپس آتے ہیں تو ایک ہی بلیک ہول جو ہے اس میں داخل ہوتے ہیں، وہ بلیک ہول سدرۃ المنتہا سے لے کر حرم کعبہ تک ہے، وہاں سے داخل ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر توانائی میں تبدیل ہوتا ہے، اور جب حرم کعبہ میں داخل ہوتے ہیں تو واپس وہ توانائی جو ہے وہ اللہ کے رسول کے جسم میں تبدیل جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اور اس انداز میں یہ سارے کا سارا کائناتی سفر جو ہے وہ اللہ کے رسول نے سارا انجام دیا ہے، حرم کعبہ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا سے واپس حرم کعبہ تک۔ یہ وہ روشن مثال ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے قرآن کریم کی مختلف آیات، جیسے پہلی آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تعریف ہے اس خدا کی جو پالنے والا ہے بے شمار جہانوں کا۔ یہ وہ تمام جہان تھے، پہلے آسمان پہ وہ جو جہان آباد ہے اس میں حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ آباد ہیں، دوسرے آسمان کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام آباد ہیں، اور تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرما ہیں، آباد ہیں، چوتھے آسمان کے اوپر حضرت ادریس علیہ السلام ہیں آباد جہان کے اندر، پانچویں آسمان کے اوپر جو ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام ہیں ایک آباد جہان کے اوپر اللہ کا دیا ہوا رزق کھا رہے ہیں، اور چھٹے آسمان کے اوپر جو آباد جہان ہے وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ساتویں آسمان کے اوپر وہ آباد جہان ہے جہاں پہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ تشریف فرما ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام آباد جہانوں میں تشریف فرما ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق جو ہے وہ کھا رہے ہیں۔ اور سدرۃ المنتہا سے پہلے بیت المعمور ہے جہاں پہ اللہ کے فرشتے جو ہیں اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، یہ بھی ایک آباد جہان ہے، اور اسے آگے سدرۃ المنتہا ہے۔ تو ذرا غور سے دیکھیں تو یہ بھی تو ایک آباد جہاں ہے جہاں پہ ایک ایسا بیری کا درخت ہے جس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہیں، اور جس کے پھل جو ہیں وہ چھوٹے سائز کے مٹکوں کے برابر ہیں، اور جس کی جڑ سے 4 دریا جو ہے وہ رواں دواں ہیں، ان میں سے 2 دریا جو ہے وہ جنت کی طرف رواں دواں ہیں، اور 2 دریا جو ہیں وہ کرۂ ارض کی طرف رواں دواں ہیں، جن میں سے ایک کا نام جو ہے وہ دریائے نیل ہے اور دوسرے کا نام جو ہے وہ دریائے فرات ہے۔ مستقبل میں جو بھی انسان اللہ کے رسول کے نقش قدم کے اوپر چلتا ہوا کائنات کا سفر جو ہے وہ طے کرے گا، تو اس کے لیے یہ ایک روشن مثال ہے کہ انسان جو ہے، جیسے ایک خوبصورت شعر میں بھی علامہ اقبال نے فرمایا ہے، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، یعنی یہ انسان کا جو عروج ہے اس کو دیکھ کر ستارے جو ہیں وہ سہم جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کے یہ جو انسان ہے یہ کون کون سی بلندیوں کو جا کر چھوئے گا۔ تو مستقبل میں وہ ساری بلندیاں جو ہیں وہ انسان کے راستے جو ہیں وہ منتظر ہیں کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اپنی عقل سے، اپنی دانش سے وہ سواری جو ہے وہ تیار کرے جس کی رفتار روشنی کے برابر ہو، تو اس کے لیے
راستے میں جو وقت ہے وہ رک جائے گا، اس کے لیے فاصلے جو ہیں وہ سپٹ جائیں گے، اس کے لیے ایک کائنات سے دوسری کائنات میں، ایک آسمان سے آسمان تک، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک، یہاں تک کہ کائنات کے ایک کنارے سے کائنات کے دوسرے کنارے تک سفر کرنا ناممکن نہیں رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔